الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والآمنين والمطمئنين منبر رسول پر جلوہ فرما آستانہ وزیری کے صاحب سجادہ حضرت پیر بابا شمس الدین علامہ مفتی سرفراز قدیری صاحب، مولانا نور محمد صاحب قدیری، ہمارے عزیز مولانا شرافت قدیری، حافظ الہدیٰ صاحب اور دیگر علماء و شعراء کرام، اور تمام برادران اہل سنت، اور میری پردہ نشین خواتین اسلام، عزیزو، دوستو، جوانوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خوش نصیبی مجھے یہاں تک لے آئی اور آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور آستانہ وزیری کا فیض لینے کا موقع ملا۔ پہلی بار اس سرزمین محبت پر آنے کا اتفاق ہوا، فالحمد للہ علی ذلک۔ عزیزان گرامی، رات کا یہ حصہ بہت کچھ کہتا ہے۔ ہر شخص کو نیند پیاری ہوتی ہے، اور یہی وہ حصہ ہے کہ جس میں نیند زیادہ آتی ہے، اور یہی وہ رات کا حصہ ہے کہ اللہ و رسول سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے یہی وہ ٹائم ہے
جو بندے مومن خدا کی بارگاہ میں اپنا سر نیاز خم کرتا ہے اور پھر وہ ہوتا ہے، اس کا رب ہوتا ہے، اور پھر تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات وہ حاصل کرتا ہے۔ یہی وہ مبارک اور مسعود ٹائم ہے، وقت ہے۔ جو سمجھے وہ سمجھے، جو نہ سمجھے اسے خدا سمجھائے۔ مجمع کا حال دیکھ کر کے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت ہی ایسا ہے اور ایسا ہونا سوبھاوک ہے۔ لہذا دائیں بائیں نہ دیکھتے ہوئے آئیے سب سے پہلے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک نہ اسٹیج سے آواز آ رہی ہے نہ آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے۔ ہم نے کہا ہم سب مل کر پڑھیں۔ کیا مطلب سمجھے؟ نہیں، ہم لوگ مل کر پڑھیے، مطلب مل کر ہی پڑھیے، آواز سے آواز ملا کے پڑھیے۔ آپ کی جیسی بھی آواز ہو، ابھی پڑھیے گا میرے ساتھ نا تو آواز اچھی ہو جائے گی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہی میں نے قیام گاہ پر بیٹھے بیٹھے حضرت شاہ وزیر الدین قدیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں چند اشعار بالکل آج تازہ سماعت کریں گے جی؟ صلی اللہ علیہ نبی المعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ۔ در پر مجھے بلانا حضرت وزیر بابا، در پر مجھے بلانا حضرت وزیر بابا، بگڑے میرے بنانا حضرت وزیر بابا، بگڑے میرے
بنانا حضرت وزیر بابا، کیا شان ہے تمہاری، عظمت ہے کتنی پائی، کیا شان ہے تمہاری، عظمت ہے کتنی پائی، گن گا رہا گن گاتا ہے زمانہ حضرت وزیر بابا، گن گاتا ہے زمانہ حضرت وزیر بابا، حضرت وزیر بابا، حضرت وزیر بابا، تیرا آستان ہے کیسا، تیرا آستان ہے کیسا، کوئی آ کے مجھ سے پوچھے، تیرا آستان ہے کیسا، کوئی آ کے مجھ سے پوچھے، نورانی آستانہ حضرت وزیر بابا، حضرت وزیر بابا، حضرت وزیر بابا، عبد القدیر آقا مرشد ہوا تمہارا، عبد القدیر آقا مرشد ہوا تمہارا، اور تم ہوئے یگانا، اور تم ہوئے یگانا حضرت وزیر بابا، اور تم ہوئے یگانا حضرت وزیر بابا۔ اشعار تو بہت ہیں لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں۔ جس نے بھی دیکھا چہرہ، جس نے بھی دیکھا چہرہ، جس نے بھی دیکھا چہرہ، جو دیکھا تیرا نقشہ، جس نے بھی دیکھا چہرہ، جو دیکھا تیرا نقشہ، وہ ہو گیا دیوانہ حضرت وزیر بابا، وہ ہو گیا دیوانہ حضرت وزیر بابا۔ فرزند شمس تیرا اور سرفراز پوتا، فرزند شمس تیرا اور سرفراز پوتا، کیا ہے یہ اسلاف کا نمونہ، اسلاف کا نمونہ حضرت وزیر بابا، اسلاف کا نمونہ حضرت وزیر بابا، حضرت وزیر
وزیر بابا حضرت وزیر بابا تیرے عرس کا زمانہ موسم بڑا سہانا تیرے عرس کا زمانہ موسم بڑا سہانا کہتا ہے ہر دیوانہ حضرت وزیر بابا. مجھے آپ سے شکایت نہیں ہے، یہ وقت ہی ایسا ہے کہ آپ نہیں بولیں گے. کہتا ہے ہر دیوانہ حضرت بابا یہ سرزمین سلیا روشن ہے تیرے دم سے. یہ سرزمین سلیا روشن ہے تیرے دم سے. سب پر کرم لٹانا سب پر کرم لٹانا حضرت وزیر بابا سب پر کرم لٹانا حضرت وزیر بابا. ہے مستقیم بابا تیرے باغ کے گلےتر ہے مستقیم بابا تیرے باغ کے گلےتر مہکا دیا زمانہ حضرت وزیر بابا مہکا دیا زمانہ حضرت وزیر بابا. برسوں سے تھی تمنا برسوں سے تھی تمنا آؤں تمہارے در پر. برسوں سے تھی تمنا آؤں تمہارے در پر. اب کے ہوا ہے آنا اور اس کو یوں بھی کہیں پوری ہوئی تمنا پوری ہوئی تمنا اب کے ہوا ہے آنا حضرت وزیر بابا اب کے ہوا ہے آنا حضرت وزیر بابا. یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 24 اور 24 کے بعد بولیے نا 25. اب شعر سنیے. 24 کو یہ میرا آنا قبول کرنا. 24 کو یہ آنا میرا قبول کرنا. اور جب میں نے یہ مصرع مفتی سرفراز صاحب کو سنا ہے ثانی مصرع دیکھیے. میں نے کہا 24 کو یہ آنا میرا قبول کرنا. اگلے برس بلانا اگلے برس بلانا حضرت وزیر بابا. مصرع ثانی سن کے کہا 25 کو بلانا
حضرت وزیر بابا 25 کو بلانا 25 میں بلانا حضرت وزیر بابا حضرت وزیر بابا حضرت وزیر بابا یہ اشرفی تمہارا آئے گا پھر دوبارہ یہ اشرفی تمہارا آئے گا پھر دوبارہ رہے یوں ہی آنا جانا رہے یوں ہی آنا جانا حضرت وزیر بابا رہے یوں ہی آنا جانا حضرت وزیر بابا در پر مجھے بلانا حضرت وزیر بابا بگڑی میرے بنانا حضرت وزیر بابا درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا یہ سورہ فاتحہ کی ہے کس کی بولنا پڑے گا سورہ فاتحہ کون سی سورت سورہ فاتحہ آپ جتنا اونچا بولیں گے ہم سمجھیں گے آپ واقعی زندہ ہیں سورہ فاتحہ اب آئیے پہلے میں سورہ فاتحہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے کیا بہت اختصار کے ساتھ یہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کے کتنے پارے بولی 30 پارے قرآن پاک کے 30 پارے میں پوچھتا ہوں یہ سورہ فاتحہ کس پارے کی صورت ہے جی جی 30واں پارہ اچھا کسی نے کہا پہلا پارہ کسی نے کہا 30واں پارہ آپ شیور نہیں سامنے کی بات ہے ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے میں حفاظ سے پوچھتا ہوں میں قرآن کرام سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں کس پارے کی صورت ہے جو لوگ تلاوت کرتے ہیں میں ان سب سے پوچھتا ہوں سورہ فاتحہ کس پارے کی صورت ہے کوئی بتائے گا مجھے جس نے کہا 30واں پارہ میں کہوں گا بالکل غلط جس نے کہا پہلا پارہ
میں کہوں گا بالکل غلط. سورہ فاتحہ پہلے پارے کی سورت نہیں ہے. سورہ فاتحہ اللہ ہدایت سے. سورہ فاتحہ نہ پہلے پارے کی سورت ہے نہ 30ویں پارے کی سورت ہے. 30 پاروں میں سے کسی پارے کی سورت ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلا پارا شروع ہوتا ہے الف لام میم. اچھا لگ رہا تو پھر سبحان اللہ کہنا چاہیے. کوئی چیز اچھی لگے تو الف لام میم. سبحان اللہ. ذلك الكتاب لا ريب فيه. پہلا پارا شروع ہوتا ہے الف لام میم سے. آپ پارے کے اوپر دیکھیے گا، اوپر پہلا پارا الف لام میم. دوسرا پارا سیقول. تیسرا پارا تلک الرسل. دیکھتے ہیں نا؟ ارے جو پڑھا لکھا ہے وہ تو بولو، جو قرآن پڑھتا ہے وہ تو بولو. پڑھتے ہیں الف لام میم. پہلا پارا شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے الف لام میم سے. اور 30واں پارا، جس نے کہا کہ 30ویں پارے کی، تو میں کہوں گا 30واں پارا شروع ہوتا ہے وَأَمَّا يَتَسَاءَلُونَ. سبحان اللہ. عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ سے 30واں پارہ شروع ہوتا ہے. اب یہاں سے لے کر والناس کے سین تک کوئی دکھا دو مجھے سورہ فاتحہ کہاں. کدھر ہے سورہ فاتحہ؟ نہیں معلوم، حالانکہ دکھتا ہے، معلوم نہیں. اچھوں کو معلوم نہیں. تو میں بتاتا ہوں. سورہ فاتحہ 30 پاروں میں سے کسی پارے کی صورت نہیں ہے. سورہ فاتحہ 30 پاروں سے بھی پہلے ہے. پہلے پارے سے بھی پہلے. توجہ ہے نا؟ تو پھر بولو کچھ سبحان اللہ وغیرہ کچھ بول کے زندہ رہنے کا ثبوت دو. سورہ فاتحہ 30 پاروں میں سے کسی پارے کی صورت نہیں ہے. سورہ فاتحہ 30 پاروں سے بھی پہلے ہے. اچھا پہلے کیوں رکھا؟ بہت انٹریسٹنگ آپ کو میں گفتگو سنا رہا ہوں. آپ سنیں، معلوماتی گفتگو سنا رہا ہوں. آپ سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں. پہلے کیوں؟ قرآن کے 30 پارے ابھی آپ نے کہا، ہم نے کہا، سب نے کہا، عالم کہے، جاہل کہے، مفتی کہے، قاری کہے، سب کہے. قرآن کے 30 پارے، قرآن کے بولو قرآن کے 30 پارے.
لیکن سورہ فاتحہ 30 پاروں سے بھی پہلے. اس کا نام کیا ہے؟ مشہور نام تو بہت سارے ہیں. مشہور نام سورہ فاتحہ. بولو کیا نام ہے؟ بولو اچھا لگتا ہے سننے میں. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ یہ نام سب کی زبان پر ہے. سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ. اور قرآن میں بھی لکھا ہے سورۃ الفاتحہ مکیہ. یہ فاتحہ کی سورت، یہ فاتحہ کی سورت، یہ سورہ فاتحہ. ایک چائے کی دکان پر کچھ مدکی گپے لگا رہے تھے. فاتحہ قرآن میں ہے کیا؟ یہ قدیری، یہ وزیری، یہ اشرفی، یہ قادری، یہ چشتی، یہ نقشبندی، یہ سہروردی، بابا پیر شمس الدین صاحب، مفتی سرفراز صاحب، ہمارے میاں شرافت صاحب، یہ سبھی علماء و شعراء، یہ اہل سنت کے لوگ بہت فاتحہ کرتے ہیں. گھر بنائیں گے فاتحہ، گھر بسائیں گے فاتحہ، دکان میں جائیں گے فاتحہ، کوئی کام کریں گے تو فاتحہ. کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں فاتحہ. کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ یہ کچھ لمبے کرتے چھوٹے پیجامے والے بیچارے کرتے ہم ہیں فاتحہ، کرتے ہم ہیں فاتحہ. پیٹ میں درد ان کے ہوتا ہے. قرآن میں ہے کیا؟ ہم نے کان مڑوڑ کے پوچھا کبھی قرآن دیکھا ہے کیا؟ کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا تو ہے؟ دیکھ کے پڑھا، ہم دیکھے پڑھا، دیکھ کے پڑھا، دیکھے پڑھا. ہم فاتحہ میں پڑھتے کیا ہیں؟ ہم جو کرتے ہیں فاتحہ، اس کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ ہم قرآن کا فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا نام فاتحہ ہے. ہم فاتحہ پڑھتے ہیں. قرآن میں ہے کیا؟ کان مڑوڑ دو وہی اور کہو قرآن پڑھا ہے کیا؟ قرآن پڑھ. قرآن میں دیکھ، سب سے پہلی ملاقات جو ہوگی وہ فاتحہ سے ہوگی. سبحان اللہ. تو بولو کہاں ایمانداری؟ فاتحہ کہاں ہے؟ بولو، میں آگے بڑھوں گا. پھر فاتحہ کہاں ہے؟ 30 پاروں سے بھی پہلے. بولو 30 پہلے پارے سے بھی پہلے، پہلے پارے سے بھی پہلے ہے. نہیں نہ یقین ہو تو قرآن کھول کے دیکھ لینا. جو بول رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. پہلے پارے سے بھی پہلے. اچھا، پہلے پارے سے بھی پہلے کیوں؟ کسی پارے کے اندر کیوں نہیں؟ تو میرے رب کو فاتحہ اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے. فاتحہ اتنی پسندیدہ ہے، فاتحہ کا کام اتنا پسندیدہ ہے کہ رب نے فاتحہ کو الگ سے رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو ہے نا، رب نے فاتحہ کو الگ سے رکھا. قاسم 30 پارے پڑھنے والے بعد میں پڑھے گا. الف لام میم بعد میں شروع کرے گا. سیقول بعد میں پڑھے گا. تلک الرسل بعد میں پڑھے گا. لن تنالوا بعد میں پڑھے گا. والمحصنات بعد میں پڑھے گا. عما یتساءلون بعد میں پڑھے گا. پہلے فاتحہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
فاتحہ پڑھ، بغیر فاتحہ پڑھے قرآن نہیں پڑھ سکتے، بغیر فاتحہ پڑھے 30 پارہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر 30 پارے کی تلاوت کرنی ہے تو پہلے فاتحہ پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو تو قرآن فاتحہ کہاں ہے؟ فاتحہ کہاں ہے بولو؟ قرآن میں ہے۔ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، پہلے پارے سے بھی پہلے ہے، پہلے پارے سے بھی پہلے ہے۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو اگر یاد رکھیں گے نا تو کتنوں بڑا فاتحہ کا منکر آ جائے، کتنوں بڑا ابا چغا لگا کے آ جائے، ہکا دکا بکا سکا سب آ جائے، آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ غلام اشرف آپ کو بتا کے جا رہا ہے فاتحہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ فاتحہ کہاں ہے؟ پہلے پارے سے بھی پہلے ہے۔ تو ہم فاتحہ کیوں کرتے ہیں؟ ہر کام کے پہلے، ہر اچھے کام کے پہلے فاتحہ کیوں دلاتے ہیں؟ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے رب نے بھی 30 پارہ دینے سے پہلے فاتحہ، 30 پارے سے پہلے فاتحہ رکھا ہے۔ تو بغیر فاتحہ کے قرآن نہیں، اسی لیے ہم اہل سنت کا کوئی کام بغیر فاتحہ کے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم مزار پر بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم مدرسوں میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم دکانوں میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم ہر جگہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر اچھے کام کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی لڑکا کامیاب ہو گیا فاتحہ کرتے ہیں، لڑکے کو ایگزام دینے جانا ہے فاتحہ کرتے ہیں، دکان کھولنی ہے فاتحہ کرتے ہیں۔ ہم اس لیے فاتحہ کرتے ہیں کہ قرآن میں فاتحہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو بولو بولو، فاتحہ کے بغیر قرآن نہیں۔ اور آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ کرے سب نمازی بن جائے، سارے مسلمان نماز پڑھنے لگے پابندی کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ دیکھو نماز پڑھتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ کرتے کیا ہیں؟ ٹائم مجھے ایسا ملا ہے کہ میں وستار نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے بیچ کا ٹائم دے دیجیے اور میں بھرپور اپنے من کے مطابق گفتگو کروں گا، لیکن کچھ مجبوری رہی ہوگی۔ اسم فعل حرف، اسم پہلے فعل بعد میں، حرف بمانا طرف، طرف کا معنی کنارہ، رات کے آخری کنارے پر مجھے رکھ دیا، ورنہ آپ کو میں بڑی حسین معلومات دیتا، بہت اچھی معلومات، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو معلومات دیتا جاؤں۔ نماز پڑھتے ہیں نا، بولیے نا، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اور کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں، بولو بولو، مصلی پر آ کر کے نیت کرتے ہیں، کوئی سی بھی نماز جو پڑھتے ہیں اس کی نیت کرتے ہیں، اور نیت کرنے کے بعد ارے یہ کیا قصد ہے؟ نیت پڑھنے کے بعد سیدھے ثنا پہ چلے آتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کون کہے؟ نیت کرتے ہیں اور پھر اللہ اکبر، اس کا نام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ یاد کر لیجئے، بولیے تکبیر تحریمہ، تحریمہ، بولیے تحریمہ، تکبیر تحریمہ۔ تحریم کہتے ہیں حرام کر لینے کو، تحریم کہتے ہیں حرام کر لینے کو۔ اچھا، نماز میں جیسے ہی کھڑے ہوئے حرام کرنا شروع کر دیا، نماز میں کھڑے ہوئے اور حرام کرنا شروع کر دیے۔
ارے پوچھو تو صحیح، کیا حرام کرتے آپ نماز میں کھڑے ہو کر کے؟ کیا حرام کرتے ہیں؟ اچھا آپ سے میں پوچھوں، بریانی کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ ارے بولو تو صحیح، بھات کھانا، چاول کھانا، روٹی کھانا، پراٹھے کھانا جائز ہے؟ پانی پینا جائز ہے نا؟ لیکن کہہ دیا کسی نے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، کھانا کھانا حرام، چاول کھانا حرام، پراٹھے کھانا حرام، مرغن چرغن کھانا حرام، مرغا کھانا حرام، پولٹری فارم کا مرغی کھانا حرام، کھانا حرام۔ بولو حلوہ کھائے گا تو بلوا ہو جائے گا، حرام، سب حرام۔ اور کوئی سلام کرے تو السلام علیکم جواب دینا حرام۔ بولو، اور کوئی کھڑا ہے تکبیر تحریمہ کہہ کر اور کوئی بڑھیا والا جوس بنا کے لیا، مان لیجئے جو کبھی کسی کو نہ پلاتا ہو، مکھی جوس، اب وہ آ کے کہے کہ پی لو جوس، پیازی دکھائے، مکھی جوس پیازی دکھانے لگے، بولے کہ ذرا پی لو جوس، پینا حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے تکبیر تحریمہ کہہ لیا ہے، اپنے اوپر یہ سب کچھ حرام کر لیا ہے۔ ارے پیارا سا لاڈلا سا بیٹا، میرا بیٹا، میرا لال، میرا کالا، میرا پیلا، میرا نیلا، میرا گرین، میرا ہرا، میرا یلو، تھمس اپ پی لو۔ لو آیا لڑکتا پڑکتا آیا، تکبیر تحریمہ کہہ دینے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہونا حرام، حرام۔ کیوں؟ کہہ دیا ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، حرام۔ جی ہاں، آپ نے حرام کر لیا ہے یہ سب کچھ۔ کھیت میں پانی دینا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ دیا ہے کھیت میں پانی دینا حرام، چاہے جون سا کام کر لو وہ حرام، تکبیر تحریمہ کہہ دینے کے بعد۔ یعنی جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر اپنا رشتہ بارگاہ خدا بندی سے ایسا جوڑ لیتا ہے کہ سب سے رشتہ ناتا توڑ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کھڑا ہو کے کہتا ہے، اے میرے رب، اب میں ہوں اور تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بندہ کہتا ہے نماز کو پڑھو سمجھ کے پڑھو، یہ کا کھٹا کھٹ پھٹا پھٹ کھٹا کھٹ پھٹا پھٹ کھٹا کھٹ پھٹا پھٹ، نماز پڑھ رہے ہو ایکسرسائز کر رہے ہو، نہیں چلے گا۔ نماز کو سمجھو، سمجھ کو سمجھو، سمجھ کے سمجھو، سمجھنا تو ایک سمجھ ہے، سمجھ کو گرچہ نہیں کوئی نہ سمجھا میری سمجھ میں نماز پڑھو سمجھ کے پڑھو، تکبیر تحریمہ کہہ دیا ہے، اب اس کے بعد سارا سب کچھ حرام کر لیا، اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا اور رب سے رشتہ جوڑ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رب ہے اور بندہ ہے۔ اب بندہ کہتا ہے، پھر ثنا پڑھتا ہے نا، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اب یہ سب پر روشنی اگر ڈالو تو پوری ایک رات ناکافی ہے، رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ فہمے نا؟ کریں تو کریں کیا، بولیں تو بولیں کیا۔ اس وقت ایک تسلسل کے ساتھ عمل کریں، کیا بولیں کیا چھوڑیں۔ ثنا پڑا اور اس کے بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ ہے نا. اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے. کس سے بولو 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 شرماؤ نہیں بولو. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے. کس سے؟ مردود شیطان سے. ارے نماز پڑھنے کھڑا ہوا گالی بکنے کھڑا ہوا. نماز کے اندر مردود بول رہا ہے, رجیم بول رہا ہے, مردود بول رہا ہے. یہ کا چکر. نماز اللہ کی عبادت, مگر شیطان کو رجیم کہنا, شیطان کو رجیم کہنا, ملعون کہنا, مردود کرنا, یہ بھی عبادت. اللہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجنا یہ بھی عبادت. اور سنو, محمد رسول اللہ والوں کی تعریف کرنا, نبی کی تعریف کرنا, نبی کے غلاموں کی تعریف کرنا, یہ بھی اللہ کی بات ہے. اللہ کے دشمنوں کی تحقیر کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت. یہ نماز میں موجود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے, مردود شیطان سے. اور اس کے بعد چلو آگے پڑھتا ہوں. پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد پھر کیا شروع کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اور پوری سورۃ والضالین تک پڑھتے ہیں. اسی میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا رستہ چلا, ان کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, ان کا رستہ چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ مت چلا, اور نہ گمراہوں کا راستہ چلا. بندہ خدا کی بارگاہ میں عرض و معروض کر رہا ہے. نماز وہ عبادت ہے کہ بندہ خدا سے باتیں کرتا ہے. خدا ہوتا ہے, خدا کا بندہ ہوتا ہے. بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. یہ تیری کون؟ خدا ہے, رب ہے. یا رب العالمین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یا اللہ, ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں یا اللہ سیدھا راستہ چلا. بندہ رب سے باتیں کرتا ہے, بندہ رب سے باتیں کرتا ہے. اور اگر ذرا ڈوب جائے اس میں, ان باتوں کو سمجھ کے, یہ طریقہ جو میں بتا رہا ہوں یہ سمجھ کے اگر ڈوب جائے نماز میں, تو پھر نماز کتنے کمال کو پہنچتی ہے پتہ بھی ہے. یہ نماز غوث بنا دیتی ہے. وہ نماز غوث بنا دیتی ہے, غوث اعظم بنا دیتی ہے, خواجہ خواجگان بنا دیتی ہے, بابا وسیر الدین بنا دیتی ہے, سید عبد القدیر بنا دیتی ہے, سید عبد البصیر بنا دیتی ہے, مخدوم مشرف بنا دیتی ہے. وہ نماز, ان کی نماز ایسی ہوتی ہے, وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں. غلاموں, اولیاء کرام کے غلاموں, قدیریوں, بصیریوں, اشرفیوں, قادریوں, چشتیوں, نقشبندیوں, سہروردیوں, سنو, تم بھی وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرو. نماز کو سوچ کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو. اب میں اگر آگے بڑھا تو پھر رتیا ختم ہو جائے گی, بتیا ختم نہیں ہوگی, اور بٹن دبایا جا چکا ہے میرا.
پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. یہ جو کچھ ابھی بیان ہوا یہ تو آغاز بات تھا. ابھی کنارے کنارے ہی چل رہے تھے, پانی پہ قدم رکھا ہی نہیں تھا. بس آج اتنے ہی پر اکتفا چند جملے جو بھی میرے منہ سے نکلے اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیر بابا شمس الدین صاحب یہ معلوم ہوا مجھے کہ حضرت حج کو تشریف لے جائیں گے اس سال. بڑی خوشی ہوئی. یہ سعادت مندوں کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالی جانا قبول فرمائے, واپس آنا قبول فرمائے. قدم قدم جو وہاں چلے ہر قدم چلنا اللہ رب العزت قبول فرمائے. کہ وہاں زمین حرم جو ہے یہ حقیقت میں عاشقوں کی نگاہ میں پاؤں سے چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے. وہاں تو آنکھوں کے پلکوں سے بھی چلا جائے تب بھی وہ بے ادبی ہی سمجھتے ہیں. کہاں ان کے مقامات, کہاں وہ زمین حرم. اللہ رب العزت ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اللہ تعالیٰ مفتی سرفراز صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور جتنے ہمارے علماء, شعراء, حفاظ, قراء یہاں موجود ہیں ان کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی تمام قسم کی بیماریوں سے, امراض خبیثہ سے اللہ شفا عطا فرمائے. اور جو کہیں جہاں کہیں بھی بیمار ہوں ان سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کلی عطا فرمائے, شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. اور آستانہ وزیری کا فیض اللہ تعالیٰ عام اور تام فرمائے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ قسمت میں ہے اگر تو ضرور 24 کو آنا ہوا اور 25 میں بھی انشاءاللہ آنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. عرش و کرسی جھکے تسلیم احمد کے لیے, اٹھ کھڑے ہوں مومنوں تعظیم احمد کے لیے.